يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر واعظ ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مبارکہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے. اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا صرف حاصل کیا ہے. مذکورہ آیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ اور ہم مل کر آئیے سب سے پہلے سب گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، بے ساروں کا سارا، غریبوں کا مواز، یتیموں کا ملجا، بے قصوں کا قص، بے بسوں کا بس، سیاح لامقا، مالک انس و جاں، سید المرسلین، تا یاسین، حسین ساجی وطر، کائنات کے اول فصلہ بار، عرب کا ناکا سوار، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار علی جہاں میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کرے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ موجود سامعین اکرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا صرف حاصل کیا ہے، اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب آپ کہہ دیجیے کہ علم والے بے علم والے برابر ہیں. برادران اسلام، علم والے بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ علم روشنی ہے، جہل تاریکی ہے. روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتا، اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا. علم وہ دولت ہے جس پر جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا جائے گا. علم وہ خزانہ ہے جو کبھی گم نہیں ہوتا. علم تاریخی دلوں کو منور کرتا ہے. علم انسان کو موجود بناتا ہے. انسان علم سے بڑوں کا ادب سیکھتا ہے. انسان علم سے اپنے والدین کے مرتبہ کو پہچانتا ہے. انسان علم سے بھلے اور برے کو پہچانتا ہے. انسان علم سے حرام و حلال کا امتیاز کرتا ہے. انسان علم سے مؤدب ہوتا ہے. انسان علم سے معزز ہوتا ہے. انسان علم سے مدبر ہوتا ہے. انسان علم سے مفکر ہوتا ہے. انسان علم سے دانشور کہلاتا ہے. انسان علم سے تحبیب کہلاتا ہے. انسان علم سے محدث کہلاتا ہے. انسان علم سے شریعت کو پہچانتا ہے. انسان علم سے مفتی بنتا ہے. انسان علم سے شریعت کو پہچانتا ہے. انسان علم سے فقاہت کو پہچانتا ہے. انسان علم سے حدیث مصطفیٰ کو پہچانتا ہے. انسان علم سے عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے. انسان علم سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گا. اپنی اولاد کو سید مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنے شوہر کے حقوق کو بچانے گی. اپنی اولاد کو اسلامی طریقے پر پرورش کرے گی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا جب تک واپس گھر نہ آیا اللہ کے راستے میں ہے، اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے. ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم دین اٹھانا پڑے، علم دین حاصل کرو چاہے بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے. علم دین حاصل کرو چاہے مشقت اٹھانا پڑے. ایک دفعہ کا واقعہ بولنے سے پہلے آپ اور ہم مل کر آئیے درود شریف پڑھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم. علم ہونے سے پاتی ہے انسانیت فروغ. علم ہونے سے پاتی ہے انسانیت فروغ. انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے. خدا ایسا فرمایا عذاب کے
سبحان اللہ. بڑا تھا، اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کو وہ پرورش کرتی رہی. جہاں تک کہ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اس کو مولوی کے سپرد کر دیا. اور ابھی مولوی نے اسے بسم اللہ پڑھائی تو اس نے پڑھی. مجھے شرم آ گئی کہ میں اپنے بندے کو زمین کے اندر عذاب کروں اور زمین کے اوپر اس کا بیٹا میرا نام لیتا ہو. اسی لیے عذاب کو رحمت میں بدل دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ. کہتے سبحان اللہ.